اس کے پاس قادیانی آ کے بیٹھتا ہے، ہر روز بتاتا ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے. اصل میں وہ کافی دیر ہو گئی ہے نا، تو یہ نبی بعد میں آیا تھا. انہوں نے کہا یار بڑے بڑے آئے، انہوں نے تو دعویٰ کیا نہیں، یہ کتوں جمے ہیں. خیر وہ دیسی بندہ انہیں کہا انہوں تو میں پھنسا ہی لینا. 10 دن 15 دن 20 دن گزرے، وہ ہر روز کتابڑی کچھ تو دی کانڈے کتابڑی کچھ تو دی کانڈے. ساڑھے سنی ستے رہتے ہیں جلے جاگرن کا پھر کچھ نہیں ہوتا. پہلو دی چوک کر کے بیٹھا رہا. ایک دن کہیں یار یہ تو برخانڈی بنا رہا، کہیں آئندہ تو نہ آئیں. اس نے کہا یار یہ ویسے ہی کر رہا ہے، اس کو ذرا جان سا دیں گے. وہ آ گیا. اس دن قدرت خدا دی وہ کوڑا تاک تیز کرتا بیٹھا. کوڑا نہیں کرتا ہے، کہیں یہ آخ نہیں ہے گاک نہیں ہے آخ نہیں ہے گاک نہیں پڑھ رہی نہ کرنا. اچھا جی وہ آ گیا ایسے ہے جی ایسے. انہیں اپنے پتر کو رحمت علی ہے کہ ہاں جی کہنا حویلی کا بوا باندھ کر. انہیں لوہار نے حویلی کا بوا باندھ کرایا. انہیں جناب علی کون جلی ہار شاہ آپ نے توتی شوتی کون جلی سے کوڑا چوکے بوڑا. انہیں کہا ناس بیٹی دے نہ سنائی. انہیں کہا بابا جی کی ہویا ہے؟ انہیں کہا ناسلا جتھے نہ سنائی میں نہیں تینوں چھڑنا. سب کے جانا سا. انہیں کہا ہویا کی؟ انہیں کہا تماشا سنتے 2 ماہ ہو گئے. تو جو کہتا ہے سچا ہے، آج نسل ہے دیکھ لینا تیرا سچا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں تو پریشان ہو گیا. تیرے پتا بھی اس کے پاس جیسا علم تھا اس نے تو ویسے ہی معادرہ کرنا تھا نا. اچھا وہ کہتا نہیں کوئی معافی کی صورت ہے؟ انہیں کہا بالکل ہے معافی کی صورت. یہ سب انہیں کہا معافی کی صورت ہے کیڑی؟ کہیں تھا لمحہ پائے گا. وہ کہا نہیں ناس کے لمحہ پائے گا. نہیں وہ لمحہ پائے گا. انہیں کہتا سو کی مسئلہ ہے؟ انہیں نا کوڑا اپنے موڑے آگے رکھیا ہے. کہیں سونے خون دس قادیانی دے بارے. کہیں کتے دا پتر. کیوں نہیں حضرت صاحب یہ کہتا ہے کون دا کتے دا پتر ہے. انہیں کہا صحیح دس. کہتا نہیں سور دئی. انہیں چنگی طرح جدو دے کل ساری گلاں پوڑیاں. انہیں کہا پکا ہے؟ اور پھر بالکل ٹھیک ہے. کہتا آج تینوں میں نہیں سمجھاؤں نہ ختم نبوت کی آؤ دی. کہتا اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ. اٹھ کے کھڑا ہو گیا پسینے ہو پسینے دے اینڈ کے کمبے پیا. آپ پہ گیا لمبا تے کوڑا دیتا ہو دے ہتھی. اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جائے ختم نبوت کی غیرت کیا ہوتی ہے. کوڑا دیتا ہو دے ہتھی. کہنا موڑیاں تے نہیں رکھنا. میری پہلے لات وڈ پھر مینوں پوچھ میرے نبی دے بارے. پھر میری دوسری لات میں تیسری میں چوتھی بول تے صحیح. انہیں آکھا نہیں کوئی گل کرے گا سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ، سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. یہ ختم نبوت کی غیرت پیدا کر. تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. ماشاءاللہ جی یہ تھے ہمارے شہر دارالسلام توبہ کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد سمر عباس اتاری القادری صاحب، جو کہ بہت ہی احسن انداز میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. عزیزان محتشم سٹیج کی زینت بنے. خطاب کے دوران حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. چند ہی لمحات کے بعد پیر صاحب کا خطاب ذیشان شروع ہونے والا ہے. محبت سے نعروں کا جواب دیں اور ایک اعلان سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. 3 دفعہ ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ باد کہنا ہے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اعلان سماعت فرمائیں. سالانہ عظیم الشان انٹرنیشنل محفل حسن قرات جو کہ پلاٹ جامع مسجد اکبری میں 5 مارچ کو منعقد ہو رہی ہے، جس میں تنزانیہ کے عظیم قاری قرآن جناب فضیلت الشیخ القاری المقری رجا ایوب صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور انڈونیشیا سے فضیلت الشیخ جناب قاری عبداللہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور مصر سے فضیلت الشیخ حضرت قاری اسلام صاحب اسلام عبد الستار صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. اور خصوصی خطاب
جناب شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب آف لاہور، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ محفل کی صدارت حضرت علامہ پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب آپ فرمائیں گے۔ زیر سرپرستی صدر تنظیم العلماء اہل سنت و جماعت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مونم حسنین صدیقی صاحب فرمائیں گے۔ تمام دوستوں کو عظیم الشان انٹرنیشنل محفل حسن کی رات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وقت پر پہنچ کر قرآن کرام کی تلاوت کو سنیں، مفتی صاحب کے خطاب کو سنیں اور اپنے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے اگلے مہمان حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب کو آپ کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، پیر صاحب کے استقبال محبت سے فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی پیر حامد سرفراز قادری رضوی صاحب۔ والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ حضور اقدس تاجدار ختم نبوت، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ ہم سب ہدیہ اصلاۃ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبہ یا سیدی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف ہے، جانے جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں ابن کثیر نے جو ایک سطر کا اضافہ کیا البدایہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں، اور میں نے ملاحظہ کیا کہ میرے دونوں مبارک ہاتھوں پر سونے کے 2 کنگن آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سونے کے 2 کنگن اچھے نہیں لگے۔ خواب کے دوران ہی وحی کی گئی کہ اے پیارے حبیب پھونک ماریے۔ فرمایا کہ جب ہم نے پھونک ماری تو وہ سونے کے دونوں کنگن ہمارے دونوں مبارک ہاتھوں سے غائب ہو گئے۔ اب خود اس کی تعبیر ارشاد فرمائے کہ وہ سونے کے 2 کنگن کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ 2 جھوٹے کذاب دعوی نبوت کرنے والے ہمارے بعد ہوں گے، تو یہ 2 سونے کے کنگن ان 2 جھوٹے دعوے داروں کی طرف اشارہ تھا، اور جو پھونک مار کے اڑا دیے گئے وہ ان کے فتنے کے ختم ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ 2 کون تھے اس کا ذکر بھی حدیث پاک نے فرمایا۔ ایک یمن کا اسود عنسی اور دوسرا یمامہ کا مسیلمہ۔ یہ جو اسود عنسی تھا اس کو اسود یعنی کالا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ کالے گدھے پر سوار تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اپنے سر کے اوپر سیاہ چادر اوڑھتا تھا، اس وجہ سے اس کو اسود کہا گیا۔ جادوگر تھا، اس کے دونوں شیطان اس کو چھپی ہوئی بعض باتوں کی خبر دیتے تھے، یہ لوگوں میں بیان کر کے ان کو اپنے قریب کرتا تھا،
لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چھپی باتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک اور شعبہ اس نے گھڑا ہوا تھا، بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے گا جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کہ اس نے اپنے گدھے کو سکھایا ہوا تھا۔ علامہ صاحب تشریف رکھیں گے؟ گدھے کو اس نے سکھایا ہوا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ یہ اس نے اسود عنسی نے گدھے کو سکھایا ہوا تھا، سدھایا ہوا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگ کتنے تھے؟ ایک قول کے مطابق 10,000 کے قریب افراد اس کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترغیب دی تھی کہ اسود عنسی کے فتنے کو کچل دیا جائے اور اس کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ بختوری اس بندے کے ہاتھ آئی کہ جن کا نام حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فیروز دیلمی سرکار کے صحابی ہیں اور سرکار کے ایک حکمی صحابی کے بانجے ہیں، میری مراد شاہ حبشہ حضرت نجاشی۔ فیروز دیلمی نے اسود کے علاقے میں پہنچ کر 2 دن قیام کیا، اس کے گھر کی لوکیشن معلوم کی۔ دوسری رات جب آئی تو دیوار توڑ کر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اتنے پہرے داروں کے باوجود وہ اسود عنسی کے کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو فنار کیا۔ جیسے گائے ذبح کے وقت چیختی ہے اور اس کے نرخرے سے آوازیں آتی ہیں، اس طرح اس شیطان کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی۔ یہ واقعہ یمن میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ جانے جہاں جگہ گر ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ میرے کریم کے وصال ظاہری سے 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اب یہ جملے سنیے گا، سمجھ آ جائے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اگلی صبح مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ یہ خبر بیان فرمائی کہ تمہیں مبارک ہو، رات وہ فتنہ جڑ سے کٹ گیا۔ لیکن اگلا جملہ علماء کرام کی نظر فرمایا، جانتے ہو کہ اس کو قتل کس نے کیا؟ وہ با برکت گھرانے کا فرد اور خود برکت والا فیروز دیلمی ہے رضی اللہ عنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے فرد کی طرف۔ آپ اکثر ختم نبوت کانفرنسوں میں یہ نام سنتے ہیں مسیلمہ کا۔ یمامہ کا رہنے والا تھا، 150 سال عمر پائی، مدینہ منورہ حاضر ہوا 10 ہجری میں۔ کب جی؟ ایک قول کے مطابق، توجہ فرمائیے گا، ایک قول کے مطابق 17 بندے ساتھ لے کر آیا۔ اس کے ساتھ جو 17 بندے تھے وہ حضور کا جلوہ دیکھ کر حضور کے ہو گئے۔ اب ہوئے سے کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ یہ کہنے سے بہتر ہے کہ جنازگاہ ہے 4 تکبیریں پڑھتی ہیں۔ تو سمجھائیے بات کی، وہ سرکار کے ہو۔ مسلمہ نے
نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آدھی آدھی سلطنت کر لیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے بعد آپ مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، اگر ایسا کر دیں گے تو میں اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت سرکار کے مبارک ہاتھوں میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور اس کے اوپر کچھ پتے بھی تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے مسلمہ سے فرمایا لیکن رکیے، میں آپ کو مشکاہ شریف کی طرف لے جانا چاہتا ہوں 2 گھڑیوں کے لیے۔ مدینہ منورہ ہے، بکریوں کا ریوڑ 2 پہاڑوں کے بیچ چل رہا ہے۔ ایک کافر اعرابی بکریوں کی کثرت کو دیکھ کر پوچھنے لگا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ جواب ملا کہ سید عالم علیہ السلام کی ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کا ذاتی نام لے کر کہنے لگا وہ بکریاں آپ کی ہیں؟ فرمایا میری ہیں۔ کہا ایک مجھے بھی دیجئے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا کیا حق ہے اس میں، مجھے کیوں دے اور کس لیے دے، نہیں، کریم نے، اب غور سے سننا، کریم نے چھڑی دے دی اس کو جس سے بکریاں ہانکی جاتی ہیں۔ فرمایا گویا کہ اس فرمان کا مفہوم یہ تھا کہ کسی اور سے مانگتے تو تمہاری طلب کے مطابق ملتا، اب ہم سے مانگا ہے، یعنی کن سے مانگا ہے کہ جن سے مانگنے کے لطف کو ایک محرم راز یوں کہتا ہے کہ میرے کریم سے کر، قطرات کسی نے مانگا اور یا بہار یہ ہیں در بے بہار۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے چھڑی دے کر اس کو فرمایا وہ چھڑی، وہ سٹک جس سے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، کسی اور سے مانگا ہوتا تیری طلب کے مطابق ملتا، مالک جنت سے مانگا ہے تو جا ساری لے جا۔ اور آپ بھی سارے بولیے سبحان اللہ، ساری لے جا۔ اس نے چھڑی پکڑی اور اسی وقت کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، دامن کرم میں آ گیا۔ اسی پر بس نہ کی، اسی پر بس نہ کی، کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے، بارش کا اچھا بہانہ تھا، گراؤنڈ بھیگ چکا تھا، تو پھر بھی کہا کہ نہیں ہونی ہی ہونی ہے۔ حضرت مجاہد اہل سنت ناشر عقیدہ ختم نبوت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، ابھی جس نے کلمہ پڑھا تھا اس نے اسی چھڑی سے بکریوں کو ہانکا، مدینہ کی گلیوں میں پھرایا اور ببانگے دوہل کہا لوگو محمد کا کلمہ پڑھ لو، لوگو محمد کریم کا کلمہ پڑھ لو، یہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں غور کیجئے، ایک طرف آنے والا بکری مانگتا ہے اور بدلے میں کچھ دینے کی بات نہیں کرتا، کیا مجھے بکری دے دیں میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، نو۔ دوسری طرف مسلمہ ہے جس کے ہزاروں پیروکار ہیں، وہ کہتا ہے
بھائی جلدی جلدی رکھ دے پانی، پتہ نہیں کتنے پیاسے ہوں گے جو اس بوتل کو چھلکتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی چیز نہ لے کر آئے پلیز، ذرا توجہ کریں، بس چھوڑ دینے کی، پانی نہ نکالے پلیز، آپ رکھ دیں، بڑی مہربانی، یہ تھوڑا سا توجہ سے مجھے کچھ کہہ لیں، مجھے بھی نہ دیجیے گا پانی، میں پینے کو مانگوں بھی تو نہ دیجیے۔ سنیے، ایک طرف بکری مانگتا ہے بندہ اور بدلے میں کچھ دینے کی بات نہیں کرتا، دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں لوگ دے رہا ہے کہ میں آپ کے پیروکار کر دوں گا، خلافت کے لیے نامزد کر دیں۔ اب سرکار نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ شاخ مبارک جو ہاتھ میں تھی، دست حق پرست میں تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، تیری نامزدگی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کھجور کی خشک شاخ میں سے اگر تو ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو تجھے میں وہ بھی نہیں دوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو تمہیں میں وہ نہیں دوں گا۔ اب سوچئے، وہ کہتا ہے بکری دیں، ریوڑ دے دیا، یہ کہتا ہے نامزدگی کر دیں، ہزاروں بندے آپ کے پیچھے لگا دوں گا۔ فرمایا نامزدگی تو دور کی بات ہے، اس شاخ میں سے ٹکڑا بھی مانگے گا تو تمہیں نہیں دوں گا۔ وجہ تو سامنے ہے کہ جس کو چھڑی دی تھی اس نے تبھی کلمہ پڑھ لیا۔ نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ کون بختور ہے اور کون بدنصیب ہے۔ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی بکری مانگنے والا دامن سے جڑ جائے گا اور نامزدگی مانگنے والا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ امت کو سبق دے دیا، جو میرا ہو جائے سب کچھ اس پر اٹھا دو، جو میرا نہ ہو پتہ نہ دینا۔ مسلمہ پہنچ گیا یمامہ میں اور اس نے خود اپنا نام رحمان رکھا تھا۔ اب حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوا، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے مختلف وحیوں کا ذکر کیا، اس نے عربی کلام بنا بنا کے سنائے جو کہ اس کی کتابوں کے اندر نقل ہے۔ اب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز کو صرف مذاق میں گزار نہیں دینا چاہیے، تھوڑا حقیقت کی دنیا میں دیکھیے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سر آپ نے ادھر رکھنے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کام بھی اس نے نیا نہیں کیا، اس سے پہلے جتنے جھوٹے دعوے دار ہوئے انہوں نے یہ ڈھونگ رچانے کی کوششیں کی۔ آئیے ایک چھوٹی سی فہرست، اگرچہ طویل ہے لیکن پورے وقت میں آپ کے سامنے اس کو مختصر کر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جاگ ہی رہے ہیں تو سماعت۔ آپ سب کو یاد ہے کہ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ پاک سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو ام معبد کی جھونپڑی کو رشتے جنت بنایا اور سرکار سلیم پاک نے فرمایا تو دودھ دے دے۔ اس نے عرض کی میرے پاس تو دودھ کوئی نہیں، جو بکریاں تھی وہ چلی گئیں۔ کونے میں ٹھٹک کر ایک بوڑھی مریض بکری تھی، فرمایا کہ اس میں سے دے دو، کہا یہ تو نہیں دے سکتی۔ میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو اگر یہ اجازت دے تو ہم لے لیں اس سے دودھ۔ امیر المومنین امام المتصدقین ان کے عرس پاک کا مہینہ ہے یہ، اور اوپر سے جو کانفرنس کا عنوان ہے اس عقیدے کے محافظوں کے سپہ سالاروں میں جو پہلا سپہ سالار ہے وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکہ۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے مسکرا کے کہا ام معبد نے
کہ جے دندی ہے جی تو مینوں کی اعتراض ہے. بکری کو پکڑ کر لائے, کریم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگائے, اس کے دودھ سے تھن لبریز ہو گئے, حتیٰ کہ اس نے اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیا, ام معبد کے برتنوں کو بھر دیا گیا. آگے جانے کا میرے پاس وقت نہیں, یہیں پر روک دوں, یہ واقعہ کئی بار ہوا, حتیٰ کہ معجزات کے ضمن میں یہ ذکر ہے کہ وہ بکری کہ جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں بلکہ اس کے تھن بھی ظاہر نہیں ہوئے, حضور مبارک ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے تھن ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ ہے کامل صادق سچے نبی کی شان. اب دوسری طرف آئیے, مسلمہ کذاب نے بھی لوگوں کو ایک دن سرکار کے معجزے سن کر لوگوں کو قائل کرنا چاہا, اور اس نے ایک بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا کہ یہ دودھ زیادہ دینا شروع کر دے گی. آپ یہ جملہ سن کے ہنسیے گا نہیں, کیونکہ یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. مسلمہ نے جب ہاتھ لگایا تو اس بکری کے تھن خشک ہو گئے. اللہ نے جھوٹے کے جھوٹ کو معتقدین کی بزم میں آشکار کر دیا. آگے بڑھیے, جناب سید اسرار البحار شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے, صد مرحبا. مفتی محمد وسیم صاحب, مفتی محمد سجاد صاحب, سب کو خوش آمدید. جلدی جلدی رستہ دے دیں اور جگہ بھی دے دیں, آپ تشریف لے آئیں, اور آپ ادھر میری طرف دیکھیں گے تاکہ بات سے بات چلتی رہے. شاہ صاحب تشریف لے آئیں, مولانا علی مراد صاحب, غلام محمد صاحب, سب بیٹھ جائیے. شاہ صاحب آپ تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیے. مرحبا. سبحان اللہ. باقی حضرات جلدی جلدی بیٹھ جائیں تاکہ یہ وقت جو ہے اس کی قضا آپ ادا کر سکتے ہوئے تو ٹھیک ہے, ورنہ بڑا مسئلہ بن جائے. جناب جناب تکبیر, حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دربار اقدس, امیر المومنین, امام الواصلین, امام المتقین, سرکار سیدنا علی بن ابی طالب, شیر خدا, مشکل کشا کی دکھتی ہوئی آنکھ. آنکھ ملتے ہوئے آئے. کیا ہوا؟ حضور ساری رات اس کے درد نے سونے نہ دیا. قریب آؤ, قریب آئے, لعاب اقدس ڈالا. بخاری نے یہ خبر دی کہ دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی, ایسے کہ جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں. دیگر کتب میں درج ہے کہ پھر ساری زندگی نہ درد کی, اس کی بینائی بھی کم نہیں ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں لعاب کی برکت سے سر میں درد بھی ساری زندگی نہ ہوا. یہی نہیں بلکہ سر کے بال بھی سفید نہیں ہوئے. یہ ہے ہمارے آقا نبیوں کے تاجدار کی ذات پاک. اب وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ایک اس کے عقیدت مند کی آنکھ دکھنے لگی, سمجھا کہ شاید سچی دکان ہے, کھلا سودا ملے گا. آ گیا, صاحب میری بھی آنکھ دکھ رہی ہے, ٹھیک کر دیجئے. اور مسلمہ مرتا کیا نہ کرتا, پلے کچھ نہیں تھا, دعویٰ بڑا کر بیٹھا. اس نے دکھتی ہوئی آنکھ پر اپنا تھوک لگا دیا. مسلمہ قذاب نے اگلا جملہ بھی سن کر ہنسنے کا نہیں, اللہ کی حمد بولنے کا وقت ہے کہ مالک جھوٹوں کے جھوٹ کو کس طرح ظاہر فرماتا ہے. اس نے لعاب ڈالا کہ اس کی دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن مالک کی شان دیکھیے, اس منحوس کے غلیظ تھوک کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو دکھتی آنکھ لے کر آیا تھا وہ اندھا ہو کر چلا گیا. سمجھائیے بات, اندھا ہو کر. آگے بڑھیے. ایک بی بی صاحبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام, بچے پیٹ میں دم توڑ جاتے ہیں یا بعد از ولادت کچھ دیر زندہ رہ کر ان کے سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے, اور میں وہ ماں ہوں
جو بوجھ اور ولادت کے وقت کی تکلیف سہتی ہوں پھل نہیں پاتی. فرمایا اب جب اللہ کرم کرے اور تو امید سے ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ میں نے پیٹ والے کا نام محمد رکھا. پیٹ والے کا نام اللہ نے کرم کیا, بہار آئی, اس سے نیت کر لی. جب اس سے نیت کر لی تو پھر لڑکا پیدا ہوا, پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوا, پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوا, یہاں تک کہ اپنے پورے قبیلے میں جس گھر میں سب سے زیادہ بچے تھے وہ یہی گھر تھا. یہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا. آپ دوسری طرف چلیے, جس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا, ایک آدمی اس کے پاس آیا کہ میرے کنبے کے لیے دعائے خیر کر دیں. اس آدمی کے 2 بیٹے تھے. کتنے؟ 2. مسلمہ کذاب نے اس کو دعا سے نواز دیا. جب وہ آدمی گھر پہنچا تو اس کا ایک لڑکا مر چکا تھا. دوسرے کی تلاش میں گئے تو کچھ دیر کے بعد پتا چل گیا کہ اس کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ جل شانہ نے جھوٹے کے جھوٹ کو, کذاب کے کذب کو, دھوکے باز کے دھوکے کو اسی کے مجمع عقیدت مندان میں واضح کر دیا اور ہمارے سرکار کی عظمت کو اجاگر فرما دیا. آداب دی وقار یہی نہیں بلکہ میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان عظمت یہ بھی ہے, شفقت یہ کہ سرکار گلی سے گزرتے بچوں کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے اور اس ہاتھ کے لمس کی بہار یہ ہوتی کہ بچہ جب گھر جاتا تو اس کا گھر خوشبو سے مہک جاتا اور مائیں سمجھ جاتی کہ آج اس کے رخسار پر یا سر پہ حضور نے گورا گورا ہاتھ پھیرا. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں, جس کے سر پر بچپن میں, جوانی میں یا بڑھاپے میں کریم آقا نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا, برکت یہ ہوتی تھی کہ سر سے خوشبو آتی. نمبر 2, اتنے بالوں کی چمک برقرار رہتی. اچھا, عمومی طور پر اس جنازگاہ میں جس کی کہتے ہیں وہ فوت شدہ ہوتا ہے. اب کیا کیجئے کہ میں زندہ ہوں, یہ جو سامنے بیٹھے میں ان سے بات کرتے ہیں. شبے کی دنیا سے باہر نکلیے, اتنی دیر شک میں بھی رہے تو اب تک تو دعا بھی ہو جاتی ہے. ہم زندہ نبی کے زندہ غلام کھڑے ہیں, تو آپ بھی پوری زندگانی کے ساتھ سبحان اللہ کہیے. بالوں کی چمک برقرار رہتی اور دوسرا کام کیا ہوتا, وہ بندہ گنجا نہیں ہوتا تھا. کریم رحیم آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں, بلال پاک اذان پڑھ رہے ہیں اور ایک چند لڑکے اذان کی نقل اتارنے لگ گئے. ایک کی آواز بلند تھی, سرکار کو آواز پسند آ گئی, اس کی تو موج ہو جاتی ہے, جس کی کوئی ادا حضور کو پسند آ جاتی ہے. لے کر آئے سہمے ڈرے ہوئے, وہ آئے فما ڈرو نہیں, تم میں سے اذان کون پڑھ رہا تھا, ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے. فائنل ہوئی, ابھی معذورہ کا نام آ گیا, اے اونچی اونچی پڑھتا سی, فرما چل پڑھ اذان کا, مجھے آتی نہیں. تو نیڑے آ, قریب اور قریب کر کے مبارک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا. فرما ہم تمہیں اذان سکھاتے ہیں, تم پڑھو. یہاں روک کر ایک پیغام اس کانفرنس, اس اسٹیج سے دینا چاہتا ہوں. صرف اور صرف 1-2 فیس بک پہ پوسٹیں لگانے سے کام نہیں بنے گا. جذبات میں آ کر
محض جذباتی نعرے یا مرزا غلام قادیانی اور اس کے حواریوں کے بارے میں گالی گلوچ کا رویہ اختیار کر کے کام نہیں ہوتا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مرزائیوں کو بھی کلمہ پڑھائیں. بیمار بندے خاموش رہیں اور جن کو کل صبح اپنی میت یہاں دکھتی ہو وہ بھی چپ رہیں. سرکار نے ایک کافر لڑکے کو قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. ہم تمہیں اذان سکھا. اختلاف ہو سکتا ہے یہاں اسٹیج پر اس پورے خطے کے علماء مفتیان کرام مشایخ کرام جلوہ گر ہیں. میرے بیان کرنے میں یا جو زاویہ پیش کروں اختلاف ہو سکتا ہے. میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں دعوت حق کو آگے پہنچانا ہے اور اس کے لیے گالی کی زبان نہیں، گولی کی زبان نہیں، قرآن اور حدیث کی تاثیر کی زبان. بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن اور حدیث کی تاثیر کی زبان. بھٹکے ہوں کو بتائیے کہ تم بھٹک گئے ہو. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ سمجھائیے کہ تم نے ابھی ہمارے سرکار کو نہیں دیکھا. تم اس بہار میں آئے نہیں، تم اس نگر میں قدم نہیں دھر سکے. وگرنہ آؤ تو صحیح. جو اس گلشن کی بہار ہے وہ کسی اور جگہ پر موجود ہے. کریم نے فرمایا میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آپ پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ دھیرے دھیرے پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضور پڑھائیں